اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کروں گا یہ ذرا تاریخی نوعیت کی ہے۔ تاریخی نوعیت کی بات ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل انڈیا کے آرمی چیف نے ایک بیان دیا، پریس کانفرنس کی، جو کہ پاکستان کے اندر اگر آرمی چیف کوئی پریس کانفرنس اول تو کرتے ہی نہیں، اور اگر کر لے تو پھر یہاں پہ ایک بقا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں سول سپریمیسی کو چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے لے پالک قسم کے اور سیاستدان ہیں وہ اس کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ تصور کر دیتے ہیں۔ باہر دنیا کے اندر جو عسکری قیادتیں ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی رہتی ہے پریس کانفرنس کی صورت میں، اور انڈیا ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا جمہوری ملک ہے، مطلب بذات وہ خود کہتے ہیں آبادی کے لحاظ سے ویسے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ تو ان کے آرمی چیف نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ جو سیاچین گلیشیئر ہے اس کو بھارت غیر فوجی علاقہ قرار دے سکتا ہے اگر پاکستان چاہے، اور یہ جو جس جگہ پہ موجودہ پوزیشن کے اندر فوجیں ہیں اگر اس کو بارڈر تسلیم کر لیا جائے تو جو کہ پاکستان کو میرا خیال ہے کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ کس طرح پاکستان کا علاقہ ہے کہ جب سن 71 کے بعد جب یہ ایک لائن آف کنٹرول کا ایک وہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، تو اس کے تحت سیاچین گلیشیئر کو پاکستان کا حصہ باقاعدہ تسلیم کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا اور اسکائی چین کا علاقہ جو تھا وہ چائنا کو دے دیا، اور ان سے کچھ اور علاقے جو تھے ان سے لیے، اور اسکائی چین جو تھا وہ چائنا کو دے دیا۔ تو بہر شروعات اس کی یہاں سے ہوتی ہے کہ سن 1982 کے اندر جب اندرا گاندھی برسر اقتدار آئی، تو برسر اقتدار تو وہ خیر سن 71 سے تھی، لیکن سن 1982 کے اندر اس نے سیاچین گلیشیئر کے اوپر قبضے کا ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبے کے تحت اس نے انڈین فوجیوں کو، جس طرح پاکستان میں SSG ہے اس طرح وہاں پہ بلیک کیٹ ہے کوئی اور ہے، تو ان کو باقاعدہ انٹارکٹیکا بھیجا گیا، اور انٹارکٹیکا میں ان کو فوجی مشقیں کرائی گئی، کیونکہ انٹارکٹیکا کا آب و ہوا اور سیاچین گلیشیئر کا موسم تقریباً ایک طرح کا ہے، یعنی کہ -50 ادھر بھی ہوتا ہے، -50 ادھر بھی ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ مشقیں کمپلیٹ کر لیں تو 1984 کے اندر اندرا گاندھی نے اپنے آرمی چیف کو اور اپنی ڈیفنس میٹنگ بلائی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میں چاہتی ہوں کہ سیاچین گلیشیئر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور شرائع ریشم کو کاٹ دیا جائے۔ تو اس وقت جو انڈین آرمی چیف تھے انہوں نے جناب سینہ ٹھوک کرتے ہوئے ان کے سینے کو بجاتے کہا جی ہم تو 15 دن میں قبضہ کر لیں گے، اور پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا، پاکستان تو ادھر اپنی فوجیں بھی نہیں بھیج سکے گا، بھڑک مار دی۔ اور ہوا کیا کہ اس وقت ہمارے جن کو ہم مارخور کہتے ہیں ISI کے ایک ایجنٹ نے یہ خبر جو تھی کھٹمنڈو میں پہنچائی، اور کھٹمنڈو سے سعودی عرب پہنچی، اور سعودی عرب سے رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب یہ خبر پاکستان پہنچی کہ انڈیا نے 2-3 دن پہلے سیاچین گلیشیئر میں اپنی فوجیں داخل کر دیں، اور بڑی تیزی سے وہ فوجیں سیاچین گلیشیئر پہ قبضہ کر رہی ہیں۔ تو اس وقت یہ جو خبر تھی یہ ضیاء الحق صاحب کو جنرل اختر عبد الرحمان نے پہنچائی، جو خاموش مجاہد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو انہوں نے پہنچائی، اور اس وقت جب وہ ضیاء الحق صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو ضیاء الحق اس وقت تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ بہرحال ان کو بتایا کہ جناب میں ملنے آئے ہوں، تو ضیاء الحق صاحب نے سلام پھیرا اور ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا جی یہ اس وقت پاکستان کے ایک نامی گرامی SSG کے بریگیڈیئر، غالباً ان کا خالد محمود نام تھا، کیم کے نام سے وہ مشہور تھے، وہ موجود تھے۔ تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم جاتے ہیں۔ اس وقت نہ پاکستان کو پتہ تھا کہ سیاچین گلیشیئر کے اندر موسم کس قسم کا ہے، لباس کس قسم کا ہے، کیا کیا جائے، لیکن خالد محمود نے جب ضیاء الحق کو کہا تو ضیاء الحق صاحب نے اسی وقت کہا کہ گو ہیڈ، اور خالد محمود صاحب جو تھے وہ SSG کی ایک بٹالین تو نہیں کہہ سکتے، کمپنیاں 2-3 کمپنیاں لے کے وہ سیاچین گلیشیئر نارمل وردیوں میں یہاں پہ ایک لفظ یوز کروں گا، اپنے ان لوگوں کو ایک آئینہ دکھاؤں گا جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ انڈیا کا جو ایک فوجی تھا اس کے پاس کمپلیٹ ٹریننگ بھی تھی وہاں کی، پلس ان کے پاس اس موسمی اثرات سے بچنے کے لباس بھی تھے، لیکن پاکستان کے جو فوجی
کیمپ کی قیادت میں گئے تھے، وہ نارمل وردیوں میں اور جرسیاں پہن کر گئے تھے، نارمل وردیاں جو ہوتی ہیں یونیفارم، اس کے اندر وہ گئے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک چوٹی ہے وہاں پہ، اس چوٹی کے اوپر جو تھے ہمارے ایک لیفٹیننٹ اور ایک جو تھا وہ لانس نائک، وہ چڑھنے میں کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہوئے تو انڈیا کا ہیلی کاپٹر جو تھا وہاں سے اٹھا. یہ غالباً 7واں دن تھا. وہ انڈین ہیلی کاپٹر جو تھا جو ہی اس نے ٹیک آف کیا تو وہ جو نائک تھا اس نے اپنے لیفٹیننٹ سے پوچھا، ان لیفٹیننٹ کا مجھے نام ابھی یاد نہیں ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، ان سے پوچھا کہ سر، انہوں نے کہا شوٹ کرو اسے. اور اسی وقت ایک نارمل رائفل یعنی کہ ایم جی رائفل ان کے کندھے پر تھی، ایم جی رائفل سے انڈیا کے ایلبرٹ کو نشانہ بنایا. اور انڈیا کا جو ایلبرٹ تھا وہ 13ویں دن جب گرایا پاکستان نے، تو اس وقت اندرا گاندھی نے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اندرا گاندھی نے اپنے آرمی چیف سے استعفیٰ لے لیا تھا کہ تم تو کہتے تھے کہ 15 دن میں ہم قبضہ کر لیں گے، اور پاکستانی فوجیں ہی نہیں پہنچ سکتی، یہ 13ویں دن ہیلی کاپٹر اس نے کیسے مار گرایا. بہرحال اس کے بعد سے اب تک یہ تقریباً 38 سال ہو گئے ویورز اس جنگ کو، اور 38 سال سے پاکستان اور انڈیا جو ہے دنیا کے بلند ترین محاذ کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں. شہادتیں بھی ہوتی ہیں، تقریباً 3,500 سے زیادہ شہادتیں ادھر ہو چکی ہیں پاکستان کی بھی. اور آپ کو شاید یاد ہو تو یہ 2012 میں ایک برفانی تودہ بھی ہمارے فوجیوں پہ گر گیا تھا، جس کے اندر تقریباً 170 کے قریب فوجی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور ویورز میں یہ بتاؤں کہ میرے خاندان کا خون بھی سیاچین گلیشیئر کی برف میں شامل ہے، کیونکہ میرے بھی ایک کزن جو ہیں وہ 1988 میں سیاچین کے محاذ پہ شہید ہو چکے ہیں. ان کا تعلق جو تھا SSG سے تھا. تو بات یہ ہے کہ جب انڈیا کا ہیلی کاپٹر گرایا اور جب پاکستان نے وہاں پہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ انڈیا کو ادھر ہی روک دیا، بلکہ نہ صرف روکا، پیچھے دھکیلنا شروع کیا. تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو جب ادھر کا وزٹ کرایا گیا تو ضیاء الحق صاحب جب ادھر گئے تو ادھر جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایسا علاقہ ہے جدھر گھاس بھی نہیں اگتی، اور یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ وہاں پہ تو گھاس بھی نہیں اگتی. تو لوگ ضیاء الحق کو کمزوری سمجھتے تھے کہ یہ شیخ سیاچین جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں گیا تو اس کی یعنی کہ ضیاء الحق صاحب کمزوری. لیکن ضیاء الحق صاحب نے باقاعدہ وہاں پہ اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس سفید ریچھ کو ادھر پکڑ لو انڈیا کے، اور اس کو جو ہے چوٹیں مارتے رہو، اس کو یہاں سے نکالنا نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ انڈیا ایک بہت بڑی معیشت بھی ہے، یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے، لیکن ایک دنیا کی بہت بڑی معیشت بھی ہے انڈیا. تو انڈیا کو ضیاء الحق نے ایک ایسی جنگ میں الجھا دیا جس میں اس کا اربوں ڈالر پر ڈے کا خرچہ ہو رہا ہے. پاکستان کا خرچہ اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہو رہا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ کہ 38 سال سے ہم وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی کہ انڈیا کو اپنے فوجیوں کے لیے راشن پہنچانے کے لیے بھی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور وہاں پہ آب و ہوا کا دباؤ اتنا کم ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 80 kg سے یعنی کہ 2 من سے زیادہ وزن بھی نہیں لے جا سکتا. تو اس قسم کے وہاں پہ حالات ہیں. اس کے اندر ہمارے بڑے فوجیوں کی اعضاء جو تھے وہ بھی مفلوج ہوئے، یعنی کہ اگر تھوڑے سا ہاتھ بھی باہر رہ جائے اس وردی، اس وہ جو یونیفارم ہے وہاں کا، تو پھر وہ ہاتھ سن ہو جاتا ہے. بہرحال پاکستان نے وہاں پہ 2 سال تک بہت دلیرانہ جنگ لڑی. اس کے بعد پھر پاکستانیوں کو وہ فوجی وردیاں جو تھیں جو وہاں کے ماحول کے مطابق تھیں، جو وہاں کے موسم کے مطابق تھیں، وہ چائنا نے پرووائڈ کی. اور اب تو خیر پاکستان خود بھی بنا رہا ہے، وہاں پہ ایک مخصوص قسم کے بنکرز ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو میں پھر یہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا مہنگا ترین محاذ جنگ ہے، کیونکہ وہ جو پہنتا ہے سوٹ فوجی وہ بھی 2 ہفتے تک کرامت ہے، اور 2 ہفتے کے بعد وہ کنڈم ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو وہاں پہ کیمپ لگے، مطلب جسے کہتے ہیں بنکرز ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو بنکرز ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پہ مٹی کا تیل یا اس قسم کی چیز جو ہوتی ہے وہ نہیں جلائی جا سکتی، کیونکہ وہاں پہ برف میں ہر چیز برف بن جاتی ہے، تو وہ چیزیں کام نہیں کرتی. تو وہاں پہ ان کو گرم رکھنے کے لیے، ان کے کھانے وانے پکانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے یہ بہت بڑا ایک انتظام کرنا پڑتا ہے، اور کوئی اس قسم کا ایندھن استعمال کرنا پڑتا ہے جو جمے نہ اور اس جگہ پہ کام کرے. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی. بہرحال اب انڈیا اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، لیکن ایک دوغلی پالیسی کے تحت. انڈین آرمی چیف بالکل جھوٹ بول رہے ہیں
کہ جناب یہ جو علاقہ تھا اس کی پہلے بھی یعنی کہ وہ نہیں ہوئی تھی، مارکنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو بارڈر یا LOC تسلیم کر لیا جائے. تو یہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، پاکستان کا علاقہ تھا اور پاکستان اس کو بہت پہلے ان سے خالی بھی کرا لیتا. ایسی بات نہیں ہے. جب پاکستان جو ہے کچھ اور بھی کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ان کو الجھائے رکھا ضیاء الحق کی پالیسی کے تحت. تو اب جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس جنگ سے وہ بہت تھک چکے ہیں، اور تھکنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کا جانی اور مالی نقصان بھی ہمارے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آخری میں آپ کو 2019 کی خبر دے دوں کہ 2019 کے اندر ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی، ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان نے وہاں پہ ٹینک تک پہنچا لیے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو انڈیا کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کی طرف جو سیاچین کا علاقہ جو ٹچ ہوتا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی طرف، ادھر زمینی راستہ نہ بن سکتا ہے، نہ ہے اور نہ موجود ہے. تو بہرحال یہ میں نے کچھ بات تھی جو آپ کو بتانی تھی. تو اب دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور پاکستان اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے. لیکن یہ تاریخ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ ہمیں اپنی یاد رکھنی چاہیے. اب ذرا سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ایک سیاست کے اوپر. تو سیاست میں بات بتاؤں کہ اشرف غنی صاحب، نہیں سوری، اشرف جو سندھ کے جو وزیر تعلیم ہیں سعید غنی، میرے منہ سے اشرف غنی نکلتا ہے. دراصل غدار لوگوں کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ زبان پہ چڑھا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ہمارا دشمن تھا اشرف غنی، تو اس کا وہ چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ ان کا نام سعید غنی ہے. تو میں بذات خود میں کہتا رہتا ہوں اکثر اپنے ولاگس کے اندر کہ میں سعید غنی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت پڑھے لکھے. لیکن اب کیا کریں کہ جیسے کہتے ہیں کہ غلامی در غلامی در غلامی کے اندر یہ آ چکے ہیں، اور شاید ان لوگوں کے خون میں وہ تاثیر نہیں رہی ہے، اور انہوں نے غلامی کو مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اشرف غنی، یہ سعید غنی صاحب نے یہ بات آج پریس کانفرنس میں کی کہ جناب باقی باتیں چھوڑیں، آپ وہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا جواب دیں. تو بات یہ ہے کہ سعید غنی صاحب، فارن فنڈنگ کا کیس تو خیر نہ میں نے اپنی کسی ولاگ میں نہ ذکر کیا نہ کچھ کیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کا مطلب تو یہ ہے کہ باہر سے پیسہ آیا. اس کا جواب بالکل آپ مانگیں، بلکہ آپ لوگ بھی دیں. لیکن میں آپ سے کچھ سوال 2-3 رکھ رہا ہوں اپنے ویورز کے سامنے بھی، کہ آپ ذرا سعید غنی صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ان کے آغا سراج درانی ہیں، جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، ان کے کمرے سے جو کھربوں روپیہ برآمد ہوا ہے، جس کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ، سرکاری ٹی وی پہ، ARY پہ، جیو پہ، ہر ٹی وی کے اوپر آئی ہے، جس کے بعد یہ روپوش ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور جسے کہتے ہیں روپوش رہے ہیں. تو وہ پیسے کا حساب پہلے آپ ذرا دے دیں، کیونکہ یہ وہ تو سر عام نظر آ رہا ہے نا. فارن فنڈنگ تو کاغذوں کے اندر ہے، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے. تو اس پیسے کا جس کو آگ بھی لگانے کی کوشش کی گئی تھی، ایک تو اس پیسے کا حساب دیں کہ کہاں سے آیا تھا، کس طرح آیا تھا. دوسرا یہ کہ تھر کے اندر جو بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، جن کو پانی نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، اس کا جواب آپ بلاول بھٹو سے ضرور لے کر دیں. اور تیسری اور آخری چیز کہ سندھ کے اندر جن اسپتالوں میں غیر ملک سے لوگ آ کے علاج کراتے ہیں، ان اسپتالوں کے نام اور کسی غیر ملکی کی تصویر ضرور. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے کچھ روایتی جملے. ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک جو ہے خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخری بات کہ ہماری معزز عدلیہ ہماری معزز عدلیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انصاف دینا چاہیے. وہ انصاف دیں گے جو لوگوں کو نظر آئے. وہ انصاف نہ دیں کہ تہخانے میں جا کے اتوار کے دن آپ کسی امیر کی بیل کر دیتے ہیں اور کسی غریب کو جناب 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے بعد جج صاحب سنیں گے. یہ والا انصاف نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ.